الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 45۔ اس مبارک آیت میں اللہ تعالی نے دنیا کی زندگی کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ جیسے آسمان سے پانی برستا ہے تو پھر مختلف اقسام کے نباتات، پودے، فصلیں، درخت، پھول، کانٹے، میٹھے اور کڑوے پھل زمین سے پیدا ہوتے ہیں۔ چند دن بہت خوبصورتی نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد ہر چیز اپنے اختتام کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھول خشک ہوئے، ہوا میں اڑے، کوڑا بن گیا۔ خوبصورت پتے خزاں کی ہوا نے گرا دیے، فصلیں خشک ہو گئیں، پودے اپنی عمر پوری کر کے خشک ہو گئے تو وہ چورا چورا ہو کر کوڑے میں شامل ہو گئے۔ کہاں گئی ان کی وہ خوبصورتی؟ کہاں گیا وہ سبزہ، وہ رنگ رنگ کے پھول، مختلف ذائقوں کے پھل؟ کہاں گئے وہ کانٹے؟ نہ پھول باقی رہا نہ کانٹے باقی رہے۔ تو یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اسی مثال کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو سمجھ لیں۔ انسان کے پاس مال آتا ہے، مکان بناتا ہے، نکاح شادی کرتا ہے، اولاد کی رونقیں، خوبصورتیاں، زینت کو دیکھتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے یہ سب کچھ دوبارہ مٹی کی طرف لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے ہر شخص دوبارہ جا کے مٹی میں مل جاتا ہے۔ کہاں گئیں یہ ساری رونقیں؟ تو پھر آخر انسان آیا کیا کرنے؟ انسان میں اور باقی زمین پر پیدا ہونے والی مخلوقات میں فرق کیا رہا؟ فرق یہ رہا کہ انسان کو ایک دوسری زندگی کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کے لیے انسان جو کچھ کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے، وہی باقی رہتا ہے، اور انسان کی کمائی کا بہترین بدلہ انسان کو وہیں پر ملتا ہے۔ بس یہ فرق ہے، باقی ہر چیز مٹی میں مل گئی، فنا ہو گئی۔ انسان اور دوسرے ہمارے ساتھ جنات، زمین پر بس یہ دو مخلوقات ہیں جنہوں نے باقی رہنا ہے، ایک نئی زندگی کے لیے تیار ہو کے جانا ہے۔ تو وہاں کے لیے جو نیک اعمال کر لیے
وہ باقی رہیں گے، باقی دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رونقیں، دنیا کی کمائیاں بالکل اسی طرح چورا چورا ہو کر کوڑے کا ڈھیر بن جائیں گی جیسے آج کے کھلے ہوئے پھول کل کوڑے کے ڈھیر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 45 سے شروع کرتے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا کی زندگی انہیں مثال کے ذریعے سے سمجھا دیں۔ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پانی برسایا۔ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کے مختلف نباتات پیدا ہوئے، زمین سے نکلے۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر آنے والی کل وہ سب کچھ چورا چورا ہو کر ہوا میں اڑتا پھر رہا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز پر قدرت اور طاقت، اختیار موجود ہے۔ اسی طرح تمہاری زندگی، المال تمہارا مال، والبنون تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت، یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی اور دنیا کی زندگی کی رونق ہیں۔ یہ چیزیں باقی رہنے والی نہیں ہیں، نہ مال باقی رہنے والا ہے، نہ اولاد کی رونقیں باقی رہنے والی ہیں۔ باقی کیا رہے گا؟ والباقیات الصالحات، تمہاری نیکیاں باقی رہ جائیں گی، تمہارے نیک اعمال باقی رہ جائیں گے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد کی رونقیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ ہاں، وہ اعمال جو تم نے کر لیے، خیر عند ربک ثوابا، ان کا بدلہ تیرے رب کے پاس بہترین صورت میں موجود ہے۔ وخیر عملا، اور اگر کسی نے کوئی خواہش رکھنی ہے، کوئی امید باندھنی ہے، تو وہ پھر اس کی باندھے۔ لمبی لمبی انسان خواہشات اور امیدیں باندھتا ہے نا دنیا کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بہترین توقع، بہترین امید، بہترین انسان کی خواہشات اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ آخرت کے حوالے سے ہیں، وہاں کے لیے رکھے۔ یہاں مشکل میں وقت کاٹنا پڑے، صبر اور شکر کے ساتھ کاٹتا چلا جائے، جو اعمال اللہ کی طرف سے ذمہ لگا دیے وہ کرتا چلا جائے، امیدیں صرف آخرت کی رکھے، دنیا کی امیدیں زیادہ نہ پالے، دنیا کی امیدیں بہتر نہیں ہیں، اس کی امید رکھیں جو رب نے تمہارے لیے جمع کیا ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، وہ دن آئے گا، وہ دن قریب ہے اور وہ دن ضرور آنے والا ہے۔ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑوں کو اپنی جگہ سے حرکت دے دیں گے، پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ یہ ایک اعلان ہوگا انسانوں کے لیے کہ اب تو پہاڑ بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکے تو باقی کیا رہے گا تمہارا؟ تمہاری باقی ترقیاں، باقی تعمیرات، باقی تمہاری ایجادات، باقی تمہارے عیش و عشرت کے سامان، جب پہاڑ ہی اپنی جگہ سے اٹھ گئے تو پھر باقی کیا بچا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے یہاں سے بات شروع کی کہ وہ دن جب ہم پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے چلا دیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ زمین کو کھلا ہوا دیکھو گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، پھر ہم سب انسانوں کو اور جنات کو جمع کر لیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی غیر حاضر نہیں چھوڑیں گے۔ احدا، اربوں خربوں انسانوں میں سے پتہ نہیں کتنی آبادی ہوگی،
قیامت تک کتنے کتنے لوگ زمین پر آئیں گے، چلے جائیں گے، کتنے جنات کی آبادی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں کسی ایک کو بھی وہاں غیر حاضر نہیں پاؤ گے، ہر ایک کو حاضر کر دیا جائے گا، وہاں پر جمع کر دیا جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور تیرے رب کے سامنے قطاروں کی صورت میں پیش کر دیا جائے گا، صفیں بنا کر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گئے نا آج ہمارے پاس، اعلان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ تمہیں وہاں پر یہ اعلان سننے کو ملے گا، یہ آواز آئے گی، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گئے نا تم ہمارے پاس، کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، اور تم یہ سمجھتے تھے بس ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کیا حساب، کیا قیامت، کس نے دیکھا اگلا جہان۔ نہیں یقین آتا تھا نا میرے قرآن پر، نہیں یقین آتا تھا نا میرے نبی کی زبان پر، میرے نبیوں کی زبان پر نہیں یقین آتا تھا نا، آج آ گئے نا، پھر آج کھڑے ہیں نا یہاں۔ بل زعمتم، نہیں تمہیں تو بڑا زعم تھا، تمہیں تو بڑا اپنی دنیا پر، دنیا کی زندگی پر ناز تھا، أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، تم تو یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے لیے تو ہم کوئی دن مقرر نہیں کریں گے، کوئی وعدہ مقرر نہیں کریں گے، کہیں پر تمہیں جمع کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بڑے زعم میں تم تو پھر رہے تھے کہ بس جی یہی دنیا ہے، آگے کیا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، پھر کتاب سامنے رکھ دی جائے گی۔ یہ کتاب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح فجر کے وقت دو لکھنے والے آ جاتے ہیں، عصر تک لکھتے چلے جاتے ہیں، عصر کے بعد، عصر کی وقت ان کی ڈیوٹی، ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، وہ واپس چلے جاتے ہیں، جو لکھا ہوا وہ جا کر علیین میں یا سجین میں جمع کروا دیتے ہیں، جس طرح کے اعمال ہیں اس کے مطابق وہاں پر دفاتر بنے ہوئے ہیں، ریکارڈ جمع ہو رہا ہے۔ پھر عصر کے وقت جو آتے ہیں وہ صبح فجر تک لکھتے چلے جاتے ہیں، تو لے جا کر جمع کروا دیتے ہیں۔ میری اور آپ کی 2 شیٹیں روزانہ وہاں پر فائل میں لگ رہی ہیں جا کر 24 گھنٹوں میں۔ کتنی زندگی ہو گئی، روزانہ کی 2 شیٹیں، کتنی بڑی کتاب ہوگی وہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کتاب تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب وہ کتاب، پہلے تو قیامت کو دیکھ لیا، پھر سب حشر کو بھی سب جمع ہو رہے ہیں، اس پر بھی یقین آ گیا، جب اگلا معاملہ آئے گا کہ سامنے کتابیں رکھ دی جائیں گی تو ساری اپنی زندگی کی فلم انسان کے ذہن میں خود بخود چل جائے گی، کتاب کھولنے سے پہلے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا ہے، کتاب کھولنے سے پہلے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَى، پھر آپ دیکھو گے المجرمین، ان مجرموں کو، مشفقین مما فیہ، جو کچھ اس میں لکھا گیا اس کتاب میں، اس سے ڈر رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، اور اس وقت وہاں کھڑے ہوئے اپنی کتاب کو دیکھ رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا، ہائے ہم برباد ہو گئے، ہائے ہماری خرابی، ما لہذا الکتاب، یہ کتاب کیسی ہے، کیسی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی لکھنے سے، ولا کبیرہ، بڑی سے بڑی بات بھی نہ چھوڑی، چھوٹی بھی نہ چھوڑی، بڑی بھی نہ چھوڑی، الا احصاہا، نمبر لگا لگا کر، گن گن کر رکھ دی گئی، اس میں لکھ دی گئی، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ دنیا میں کر چکے آج اپنے سامنے حاضر پائیں گے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ سورہ الکہف
آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 49 تک مختصر خلاصہ آخر میں پھر ایک دفعہ ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بندوں کو دنیا کی زندگی کی حقیقت ایک مثال کے ذریعے سمجھا دو۔ آسمان سے پانی برسا، رنگ رنگ کی فصلیں پودے پیدا ہوئے، کچھ دنوں کے بعد وہ سبزہ، وہ پھول، وہ ہریالیاں ختم ہوئیں اور وہ سب کوڑے کا ڈھیر بن کر ہوا میں اڑ رہی تھیں۔ بس یہی تمہاری اولاد اور تمہارے مال اور تمہاری زندگی کی رونقوں کا حال ہوگا۔ ہاں، تمہاری باقی رہ جانے والی چیزیں تمہارے نیک اعمال ہیں، جن کا بدلہ تمہارے رب کے پاس بہترین صورت میں موجود ہے، اور اسی کی امید رکھنا، اسی کی امید رکھنا، یہی سب سے بہترین چیز ہے۔ وہ دن جب آئے گا، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے حرکت کرنا شروع کر دیں گے، چل پڑیں گے، زمین برابر کھل جائے گی، ہر طرف کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، سب کو، جنات اور انسانوں کو جمع کر لیا جائے گا، کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں ہوگا۔ تیرے رب کے سامنے صفوں کی صورت میں، قطاروں کی صورت میں جمع ہو جائیں گے، اعلان ہوگا، آ گئے نا پھر آج۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، جیسے پہلے بنایا تھا ویسے پھر بنا لیا، پھر زندگی دے دی۔ تم تو بڑا ناز کرتے تھے، تم تو بڑا انکار کرتے تھے کہ قیامت کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتابیں سامنے رکھ دی جائیں گی، پھر اپنی زندگی کی فلمیں چل جائیں گی سب کی نظروں میں، بس پھر کتاب سے ڈر رہے ہوں گے سب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ استغفار اور توبہ ہے، اس کتاب کو صاف کرنے کا ذریعہ موجود ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی حسرت سے، اس دن کی پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔ سنت ادا کر لیں۔